السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مومن بھائیو، رب ارحم الراحمین جل جلالہ کا فرمان عالی شان ہے، وبشر الصابرین الذین اذا اصابتهم مصیبة قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب ان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یوں کہتے ہیں کہ ہم سب اللہ ہی کے ہیں اور ہم سب کو اسی کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔ پچھلے دنوں متحدہ عرب امارات نے اپنے رب کے فیصلوں پر کامل ایمان رکھنے والے قلوب کے ساتھ اپنے وطن کے مرحوم قائد شیخ خلیفہ بن زائد کو الوداع کہا اور اپنے خالق کائنات جل جلالہ کی تقدیر پر پوری طرح راضی رہنے والے دل کے ساتھ موصوف کو سپرد خاک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو معطر و منور فرمائے۔ بلا شبہ شیخ خلیفہ ایک مدبر قائد اور مشفق باپ کے درجے میں تھے۔ انہوں نے اس وطن کی ذمہ داری اٹھائی، کاروان وطن کی بھرپور سرپرستی کی اور ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے بڑے روشن کارنامے انجام دیے۔ وہ اپنے عوام کو خوشحال رکھنے کی حد درجہ خواہش رکھتے تھے اور اس کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے تھے۔ ملک کو ترقی دینے اور عوام کو راحت پہنچانے کے سلسلے میں وہ اپنے والد ماجد بانی ریاست شیخ زائد بن سلطان آل نہیان کے نقش قدم پر چلنے والے تھے۔ پس شیخ خلیفہ کی خوبیوں کی وجہ سے قریب و بعید سب ان کی محبت پر متحد و متفق ہو گئے تھے اور ہر ایک کی زبان سے ان کے حق میں دعائیں نکلنے لگی تھیں۔ مرحوم صدر اپنے اعلیٰ اخلاق کے باعث عوام کے دلوں سے بہت زیادہ قریب تھے، سب کے درمیان نہایت مقبول و معروف تھے۔ نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، ان من احبکم الی واقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا۔ تم دوستوں میں مجھے زیادہ محبوب وہ ہیں اور قیامت کے دن انہی کی نشست بھی میرے زیادہ قریب ہوگی جن کے اخلاق تم میں زیادہ بہتر ہیں۔ بلا شبہ شیخ خلیفہ بن زائد ایک عادل حکمراں اور انصاف پسند سربراہ تھے۔ انہوں نے متحدہ عرب امارات کی سرزمین پر عدل و انصاف کے اصولوں اور تقاضوں کو پختہ کیا، اسی لیے ساری دنیا کے لوگ اس سرزمین پر سکون و سلامتی کے ساتھ رہ رہے ہیں اور رنگ و نسل اور دین و قوم میں اختلاف کے باوجود سب لوگ انصاف و مساوات کی زندگی گزار رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، وذکر منہم الامام العادل۔ 7 قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ایسے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا جس دن اس کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 میں عادل حکمراں کو بھی ذکر فرمایا۔ شیخ خلیفہ مرحوم خیراتی کاموں اور انسانی ہمدردی کے اقدامات میں پیش رہتے تھے۔ انہوں نے بے شمار مسجدیں، ہاسپٹلز اور شفاخانے بنوائے، انگنت مدارس اور جامعات تعمیر کروائے اور کثیر تعداد میں شہر بسائے اور ترقیاتی اور رفاہی ادارے قائم کیے۔ الغرض شیخ خلیفہ عوام کو بے انتہا راحت و نفع پہنچانے والے تھے اور لوگوں کے ساتھ رحمت و کرم کا معاملہ کرنے والے تھے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الراحمون یرحمہم الرحمن، خدا الرحمن رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ شیخ خلیفہ تو ہم سے جدا ہو گئے مگر ان کے روشن کارنامے باقی ہیں جو ان کی نیکی اور حسن عمل کی گواہی دے رہے ہیں اور ان کے عظیم فضل و کرم کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ یا اللہ یا کریم شیخ خلیفہ بن زائد پر اپنا رحم و کرم فرما، ان کو اپنی رحمت اور مغفرت کے فیضان میں
اور اپنی وسیع رحمت میں چھپا لے، اور جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ درجہ اور بلند مقام عطا فرما دے، اور ہم کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق دے دے۔ تیرا ہی فرمان ہے، یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو صاحب اختیار ہوں ان کی بھی۔ رب ذوالجلال والاکرام کا ارشاد ہے، وما بکم من نعمت فمن اللہ، اور جو بھی نعمتیں تمہارے پاس ہیں وہ اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ تو آئیے ہم بھی خدا عز و جل کی بارگاہ میں دعا کریں، ہمیں اور ہماری اولاد کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں اور ہر قسم کی خرافات سے ہم کو بچا لے، ہمارے والدین، عزیز و اقارب اور پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، ہم پر باران رحمت نازل فرما، پوری دنیا کو امن و امان کا گہوارہ بنا۔ وفقنا اللہ و ایاکم لصالح الاعمال، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا و حبیبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔